والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بسر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد وگردہ بے ملا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین جستی مدد کنیا معین الدین جستی آپ لوگ کے ساتھ مل کر کے پڑھیں وَلَهَ الْأُولَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حسنت جمیل خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، خود بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگ جشن غوث الورا میں تشریف لے کر کے آئے اور کس مقصد اور کس مطلب سے آپ لوگ یہاں پر تشریف لے کر کے آئیں گے۔ آپ لوگ یہاں پر کسی ایرا ویرا کی محفل میں نہیں آئے گے بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل میں آئے گے، مدینے کے تاجدار کی محفل میں آئے گے، غوث پاک کی محفل میں آئے گے۔ میں لائق مبارکباد دیتا ہوں محمد انصار بھائی کو جنہوں نے اپنے بیٹے کا خطہ کرایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی سنت کو زندہ کیا، ورنہ لوگ ایسے موقع پر تو ڈیش پارٹیوں کا انتظام کرتے ہیں، عجیب و غریب فنکشن کا انتظام کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان نے اس بچے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی جو سنت زندہ کی گئے تو آپ نے سنت زندہ کرنے کے بعد جشن غوث الورا کا انتظام فرمایا، آپ نے جشن غوث الورا کو رکھا اور علماء لوگوں کو دعوت دی اور سارے علماء لوگ یہاں پر تشریف لے کر کے آئے، الحمدللہ آپ نے سارے لوگوں کو سماعت فرمایا۔ اب آپ کچھ دیر مجھے بھی سماعت فرمائیں گے۔ وہابی کہتے ہیں کیسے نبی افلاک پر پہنچے، وہابی کہتے ہیں کیسے نبی افلاک پر پہنچے، فلک میں ترنگی کیسے وہ عرش پاک پر پہنچے، ارے وہ نور ہے کیا نور سے حائل کئی دیوار ہوتی گئے، نظر شیشے پہ جب پڑتی گئے تو فوراً پار ہوتی گئی، نظر شیشے پہ جب پڑتی گئے تو فوراً پار ہوتی گئی۔ والے توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے فداکاروں، شہدائے ملت کے طرفداروں، ہم سب مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مسلم برکت کے لیے صرف 3 شعر کلام تاج الشریعہ کی پیش کرتا ہوں، محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ کہ بلّہ زندگی یہ لگی ہے کسی کے لیے، زندگی یہ لگی ہے کسی کے لیے، میرے ساتھ مل کر پڑھے زندگی یہ لگی ہے کسی کے لیے، زندگی
جو شعر لکھا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث کے ترجمانی کرتا ہے، قرآن و حدیث سے ترجمانی کرتا ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ سر گئے عشق نبی میں جھکانے کے لیے، دل گئے عشق نبی میں لگانے کے لیے، تو سر بنایا گیا بندگی کے لیے، سر بنایا گیا بندگی کے لیے، دل بنایا گیا عاشقی کے لیے۔ اس مقطع کے بعد آپ نے کوئی مقطع نہیں لکھا ہے، اور ہم سنی ہیں، ہم قادری ہیں، تو مجھے بھی بول دیں یا رسول اللہ۔ اختری قادری خلد میں چل دیا، 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 خلد باغ ہر قادری رسول اللہ کہ سنو لوگو یہ بات ہے میرا دیکھتے رہیو، سنو لوگو یہ بات ہے میرا دیکھتے رہیو، رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہیو، رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہیو، اور کریں گے رب زیارت سیدی اختر رضا کی، بس کریں گے ہم زیارت سیدی اختر رضا کی بس، تم اپنے تھانے کی کالی صورت دیکھتے رہیے، تم اپنے تھانے کی کالی صورت دیکھتے رہیے، تم اپنے تھانے کی کالی صورت دیکھتے رہیے، تم اپنے تھانے کی کالی صورت، کالی صورت، کالی صورت دیکھتے رہیے۔ بس آخری شعر پڑھتا ہوں، محبت سے بولے یا رسول اللہ کہ وفاداروں کی صورت میں بہت مکار پھرتے ہیں، وفاداروں کی صورت میں بہت مکار پھرتے ہیں، وفاداروں کی صورت میں بہت مکار پھرتے ہیں، بہت ماریں گے ان کو اعلیٰ حضرت دیکھتے رہیے، بہت ماریں گے ان کو اعلیٰ حضرت دیکھتے رہیے، بہت ماریں گے ان کو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت دیکھتے رہیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف، نہ وہ کسی بات سے رنجیدہ ہوا کرتے گے۔ جو میں نے دوسری آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 27ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی اس دنیا پر کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی، سب کو اس دار فانی سے کوچ کر کے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جشن غوث الورا کے نام سے منسوب ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے سرکار غوث اعظم کی کچھ سیرت بیان کی جائے، پھر اس کے بعد میں جو میں نے دوسری آیت کریمہ پڑھی ہے، پھر اس کے بعد میں کچھ آپ کو اس کے تعلق سے بتایا جائے۔ ابھی میں نے جو بیان کیا تھا، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف، نہ وہ کسی بات سے رنجیدہ
पैदा हुआ करते गए, आखिर बचे क्या गए, आखिर मामला क्या गए, वो किसी दुनिया की ताकत से क्यों नहीं डरते गए, वो दुनिया से किसी घबराते क्यों नहीं गए, आखिर बचे क्या गए, आखिर ये मामला क्या गए। तो पता ये चलता गए कि जिसके दिल के अंदर जो गए अल्लाह का खौफ होता गए, जिसके दिल के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती गई, वो दुनिया की किसी मादी ताकतों से नहीं डर सकता। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दस से कुरान अगर हमने भुलाया होगा, ये जमाने ने जमाने को ना दिखाया होगा, और चाटली हिंदी और इंग्लिश की किताबें को बहुत हाथ धोखे से कभी कुरान में लगाया होगा, हाथ धोखे से कभी कुरान में लगाया होगा। मेरे भाइयों, आज अपनी जिंदगी का आप अपनी जिंदगी का जायका लेके देखें, आज अपनी जिंदगी के बारे में आप देखें, हम अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं, अल्लाह के वलियों ने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारी है, आज अपनी जिंदगी हम किस तरीके से गुजार रहे हैं। आज हमारे लगाते चले जा रहे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, फलाना जीतेगा, यानी पता ये चलता है हम दुनियादार का नारा लगाते हैं, लेकिन अपने इस्लाम का नारा नहीं लगाते हैं, अपने मुआशरे का नारा नहीं लगाते हैं। हम अपने किरदार को भूल चुके हैं, अपने मुआशरे को भूल चुके हैं, अपनी सोसाइटी को भूल चुके हैं। हम किस मजहब इस्लाम के अंदर पैदा हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो है इसी दीन इस्लाम के बारे में तीसरे पारे में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इन्नल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई बेहतरीन दीन है तो वो दीन इस्लाम है। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह के नजदीक अगर कोई बेहतरीन दीन है तो वो दीन इस्लाम है, इससे बेहतरीन कोई दीन नहीं हो सकता है। ये खुद परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, लेकिन पता ये चलता है हम दीन इस्लाम को समझ ही नहीं रहे हैं। हमने दीन इस्लाम को हलवा समझ रखा है, हमने दीन इस्लाम को बर्फी समझ रखा है। आज लोग कहते हैं हम दीन इस्लाम को खा जाएंगे, हम दीन इस्लाम को निकल जाएंगे। मेरे भाइयों, ये दीन इस्लाम जो है खुदागंज की गुलशन नहीं है जो आप इसको खा जाएंगे, ये गजरौला की हलवा गजरौला की जो है खीर नहीं आप इसको खा जाएंगे, बल्कि इस दीन इस्लाम के लिए इतनी जंगें हुई है, और जंग होने के बाद जब कर्बला के मैदान में इसी इस्लाम को खून की जरूरत पड़ी तो उन 72 नफूस कुदसिया ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया और हमें ये बता दिया अब इस दीन इस्लाम को कोई आखिरत नहीं मिटा सकता। बेशक बेशक सुभान तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे गौस, मसलक आला हजरत, आज़ाद हिंदुस्तान। बच्चे की बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले, और जो है सुनना चाहते हैं मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह के वलियों को ना कोई डर है ना कोई खौफ, ना वो किसी बात से रंजीदा हुआ करते हैं। आखिर बची ये है कि उनके दिलों के अंदर खौफ इलाही है, उनके दिलों के अंदर सरकार की मोहब्बत है, उनके दिलों के अंदर कुरान की मोहब्बत है। मेरे भाइयों, इसीलिए वो दुनिया की किसी मादी ताकतों से नहीं डरा करते थे, लेकिन आज पता ये चलता है हमारे बच्चे हमारी बात नहीं माना करते हैं, आज हमारे बच्चे हमारे काम को नहीं सुना करते हैं। आखिर बचे क्या है, आखिर बचे ये है कि तुमने अपने बच्चों को इस्लामी तालीम नहीं दी थी, तुमने अपने बच्चों को इस्लाम की पढ़ाई नहीं पढ़ाई थी, इसीलिए आप तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ से पांच जात पर। मेरे भाइयों, आज पता ये चलता है अगर हम सही तरीके से, हमको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है, वो भी इमाम की खानी तलाश करते रहते हैं, अपने उलमाओं की हिदायत की निगाह से देखते रहते हैं। इसी यही वजह है, इसीलिए हमको कमजोर होना पड़ रहा है, हमको रुस्वा होना पड़ रहा है कि हम अपने इस्लाम के कवानीनों को नहीं समझ रहे हैं, हम अपने इस्लाम के तरीके को नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए हमको हर मोड़ पर जलील होना पड़ता है, इसीलिए हमको हर मोड़ पर रुस्वा होना पड़ता है। अभी 11वीं शरीफ जब निकल के गई है, जब 11वीं शरीफ आई थी तो हम सुन्नी हजरात जो थे बड़े फौजन के साथ बिरयानी बना रहे थे, बड़ी फौजन के साथ ज़र्दा बना रहे थे, बड़ी फौजन के साथ बड़े अच्छे अच्छे खाने का इंतजाम कर रहे थे, नजरों नियाज दिला रहे थे, खुद खा रहे थे, लोगों को खिला रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाइयों बात सोचते चले, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज, सरकारे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हुए, जब तक के तुम्हारे मुस्तहिल काम कबूल नहीं किए जाते गए, जब तक के तुम्हारे फराइज मुकम्मल नहीं होते गए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप सीरत गौसे आज़म को उठा करके देखें। सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हुए, आज हम बेनवाजी गए, आज हम ज़कात नहीं देते गए, हम हज नहीं
دامن نہیں چھوڑیں گے، صابر پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وارث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں، جب تم نے دامن پکڑا ہی نہیں تو دامن کہاں سے چھوڑو؟ اگر تم نے میرے اس رومال کو نہیں پکڑا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کا رومال نہیں چھوڑوں گا؟ جب آپ نے غوث اعظم کو دیکھا ہی نہیں ہے تو غوث اعظم کا دامن کہاں سے پکڑ لیا ہے؟ نعرے لگاتے غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ نے سوچا کبھی اس کے بارے میں کہ ہاں لیکن دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، ہم نے ان کا دامن پکڑا نہیں ہے، اگر ہم ان کے طریقے کو رائز کریں، ان کے طریقے پر عمل کریں، یہی دامن پکڑنے کا مطلب ہے۔ بے شک بے شک یہی دامن پکڑنے کا مطلب ہو گیا ہے۔ اب کیا غوث اعظم تمہیں یہ بتایا کرتے تھے کہ نماز نہ پڑھنا، بریانی بنا کے لوگوں میں تقسیم کرنا؟ یہ غوث اعظم نے تمہیں بتایا کہ اچھے اچھے کھانے بنانا، لوگوں میں تقسیم کرنا، لیکن نمازیں نہ پڑھنا؟ اب آپ سوچیں، سرکار غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز ادا کی۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ غریبوں کے سردار ہے جو فرماتے اس دنیا پر جتنے ولی آئے ہیں اور ہم سے پہلے جتنے آ چکے ہیں سب ولیوں کی گردنوں کے اوپر میرا تاج ہے۔ تو انہوں نے کبھی عشاء کے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آج پتہ یہ چلتا کہ ہمارے یہاں چھچے انگوٹھیاں پہننے والے، اپنے لمبے لمبے بالوں کو رکھانے والے، پتہ یہ چلتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے گے اور دعوے کرتے گے ارے ہم تو مدینہ شریف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو فلاں جگہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، نماز کسی کے اوپر معاف نہیں ہے۔ جب سرکار غوث اعظم کے لیے آواز آئی تھی اے غوث اعظم تمہارے لیے نماز معاف ہے، تو غوث اعظم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو ولیوں کا سردار ہے، متقیوں کا سردار ہے، اس نے کہا تھا تو شیطان ہے۔ نماز تو جب میرے نبی کے اوپر معاف نہیں تو میرے اوپر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ میرے نبی کے اوپر جب معاف نہیں تو میرے اوپر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ غوث اعظم نے فرمایا تھا۔ پھر اس شیطان نے کہا تھا غوث اعظم آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا ہے۔ جب غوث اعظم نے فرمایا تھا میرے علم نے نہیں مجھے بلکہ پروردگار عالم نے مجھے بچا لیا۔ آپ تو لوگ پروردگار عالم سے بھی بڑے بڑے باتیں کرنے لگے، اللہ کو مسلمانوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا نماز کسی کے اوپر معاف نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ صرف ایک نبی کی ایسی ذات ہے، اگر نبی سوتے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، صرف نبی کی ایسی ذات ہے، باقی دنیا پر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بھی اس کا وضو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار غوث اعظم 40 سال سوئے ہی نہیں گئے، 40 سال آپ نے شب بیداری کی ہے، آپ نے 40 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اب وہی غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ یہ امام محمد رضا نے نہیں فرمایا، آپ مسجد کے امام صاحب نے، میں نے، بلکہ وہی غوث اعظم آج اگر واقعی اس مجلس کے اندر آنے والے لوگ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں اور پھر سوچیں کہ باقی ہم کتنے بدتر ہو چکے ہیں، ہم کتنے بدکار ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جشن غوث الورا میں آئیں گے تو یہاں سے کچھ درس لے کر کے جائیں، کچھ درس لے کر کے جائیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں جتنے لوگ یہاں پہ آئیں گے جس میں سے تقریباً چند لوگ تو یہاں سے داڑھی رکھا کے جانا چاہیے جو بغیر داڑھی والے گے، اور اگر کچھ لوگوں نے داڑھی رکھا لی تو یہاں پر میرا آقا قبول ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میرا یقین کہتا ہے کہ میری تقریر سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ سرکار غوث اعظم کا دیوانہ کھڑا ہو جائے اور کہتے کہ میں یہاں پر توبہ کرتا ہوں، میں یہاں پر معافی مانگتا ہوں، آج سے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا نوجوان میرا کھڑا ہو جائے۔ سنے میری بات کو، سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے گئے اگر تم ایک راستے سے گزر رہے ہو اور اس راستے کے اندر ایک غلاظت، ایک گندگی میں سنا ہوا کتا آ رہا ہو اور ایک طرف بے نمازی آ رہا ہو، آپ بے نمازی کی طرف بڑھیں گے یا سنے ہوئے کتے کی طرف بڑھیں گے؟ کدھر بڑھیں گے؟ کتے کی طرف بڑھیں گے۔ کس لیے بڑھیں گے؟ ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر آپ راستے سے جا رہے ہیں، اسی راستے میں ایک طرف غلاظت گندگی میں سنا ہوا کتا آ رہا ہو اور ایک طرف بے نمازی آ رہا ہو، آپ بے نمازی کی طرف بڑھیں گے یا سنے ہوئے کتے کی طرف بڑھیں گے؟ تو کسی جواب دینے والے نے کہا بے نمازی کی طرف بڑھ جائیں گے، کسی نے کہا کتے کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، غوث اعظم فرماتے گئے اگر تم اس سنے ہوئے کتے کی طرف بڑھ گئے تو دنیا کے پانی سے وہ نجاست دھل سکتی ہے، لیکن بے نمازی کی نحوسیت
पानी से नहीं धुल सकती। बेनमाजी की नहुसियत दुनिया के किसी पानी से नहीं धुल सकती है। आज हमारे घरों के अंदर नमाज की बात बड़ी दूर की है। जुनबी लोग, नापाक लोग रहते गए, नापाक लोग रहते हैं हमारे घरों के अंदर। नमाज की तो बड़ी दूर की बात है, तो उन घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते कहां से आएंगे? मेरे भाइयों सोचे तो आप पहले, कुत्ता आपसे बेहतर है, उसकी गंदगी जो है दुनिया के पानी से धुल सकती है, लेकिन बेनमाजी की नहुसियत नहीं धुल सकती है। आगे और आप मेरा हिस्सा फरमाए। मेरी तकलीफ तब यार को बेदार करती है, सबब क्या है मैं वही कहता हूँ जो दिल में गुजरती है। मेरे भाइयों आप सुनने की हिम्मत रखें, मैं सुनाने की हिम्मत रखता हूँ। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स पहुंचा, अर्ज करने लगा, हुजूर मैं पैसा तो बड़ा कमाता हूँ, मैं रुपया तो बड़ा कमाता हूँ, लेकिन मेरे घर के अंदर खैर बरकत नहीं होती। मेरे भाई ये चाय जो आप चला रहे हैं इसको थोड़ी देर के लेकर खामोशी से दे दें और आप बैठ कर इसको पहुंचा दें, क्योंकि तकलीफ के अंदर खैर पैदा हो रही है। मेरी माँ बहने, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ बैठे, क्योंकि आप लोगों को बातें बहुत ज्यादा करना आती है। आप बात में बात कर लें, आप मेरी बात को बुरा ना माने, बल्कि थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ आप तवज्जो दे दें, मेरी गुफ्तगू को सुन ले। आप जब मेरी गुफ्तगू को सुनेगी और सुनने के बाद अगर आपने अपने शौहरों को बता दिया और फिर तुम्हारी बात अगर तुम्हारे शौहरों ने मानी तो बाकी तुम्हारी दुनिया समझ जाएगी, तुम्हारे शौहर की दुनिया समझ जाएगी। तुम्हारे शौहर की, एक शौहर ने अपनी बीवी से पूछा तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तो उसने कहा मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो मैं भी अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। उसने कहा बाकी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो उसने कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ, आप भी नमाज पढ़ा करें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता आप जहन्नम के अंदर जाएं और मैं जन्नत के अंदर जाऊँ। ये उसने अपनी बीवी से कहा था। उसके बाद वुजू बनाया और वुजू के बाद कुछ चुल्लू में पानी लिया, अपनी बीवी के चेहरे पे डाल दिया। तो बीवी ने जब देखा कि मेरा शौहर मुसल्ले पे खड़ा है, जब बीवी ने इतना देखा तो उसने भी वुजू किया और पड़ोस में मुसल्ला बिछा के नियत बांध ली। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब दोनों बंदे अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं, अल्लाह की बारगाह खड़े होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराता है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुस्कुरा दे तो दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। तो मेरी माँ बहनें बड़ी तवज्जो के साथ सुने, मेरे भाई बड़ी तवज्जो के साथ सुने। सरकारे गौसे आज़म इरशाद, सरकारे गौसे आज़म की बारगाह में एक शख्स पहुंचा, अर्ज करने लगा, हुजूर पैसा तो बड़ा कमाता हूँ लेकिन खैर बरकत नहीं होती। आज हमारे गांव के अंदर भी लोग होते हैं, इमाम साहब जानते होंगे, लोग कहते हैं हजरत पैसा तो बड़ा पैदा करता हूँ लेकिन खैर बरकत नहीं होती। कोई ताबीज ऐसा देते जो घर के अंदर खैर बरकत होने लगे। इसी तरीके से मेरे गौस की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करने लगे, हुजूर पैसा तो बड़ा पैदा करता हूँ लेकिन खैर बरकत नहीं होती। मेरे गौस ने इरशाद फरमाया, आने वाले अपने घर पे जा, खुद नमाज पढ़ना और लोगों को नमाज पढ़ने का हुक्म देना। बोलो सुभान अल्लाह। आपने कोई तावीज नहीं दिया, आपने कोई गड्ढा बना के नहीं दिया। आज पता ये चलता है अच्छे भले में अगर इनके पास जाओ जब भी बता देते फलाने तुम्हारे ऊपर करा दिया है, वो फलाने तुम्हारे ऊपर करा दिया, बड़ा मोटा मोटा बड़ा काला काला उसने तुम्हारे ऊपर करा दिया है। अजीब बिल्कुल दुकान बना के रखी है लोगों ने गए और कहते हमारा हजरत से मोहब्बत करते गए, हमारा हजरत से लगाव रखते गए। बाकी जो इस चीज से पैसा कमाता है, दुकान चलाता है, वो आला हजरत से मोहब्बत नहीं करता है बल्कि आला हजरत को बदनाम करता है। आज हमारे मस्जिद के अंदर लोग कहते हैं वो दाढ़ी वाले ने चोरी की है, या वो दाढ़ी वाले ने फला ऐसा काम किया है, वो नमाजी ने ऐसा किया है। मैं कहता हूँ दाढ़ी वाला नहीं ऐसा कर सकता है, नमाजी नहीं ऐसा कर सकता है, बल्कि उसने दाढ़ी के आड़ में ऐसा काम किया है, दाढ़ी के आड़ में उसने नमाज के आड़ में ऐसा काम किया है। नमाजी नहीं ऐसा कर सकता है। नमाज तो बेहयाई की बातों से रोकती है कि हमारे भाई बैठे हैं, मैंने बड़ी बड़ी तारीफें सुनी, लोग इतनी तारीफ करते हैं, क्यों करते हैं कि ये अच्छे काम करते हैं, ये उलमा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है वो रोज़े क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ कर दिया जाता है। आज पता ही चलता है लोग कहते तावीज़ की दुकान लिए घूम रहे। अब जब इससे की बात आ गई तो आला हजरत के सिर्फ 5 मिनट का बयान सुने। सरकार आला हजरत ने 2 शहरों का नाम कभी अपनी ज़बान पर नहीं लिया। 2 शहरों का नाम, कौन वो 2 शहर है? एक सीतापुर, एक रामपुर। उसमें सीता लगता है, इसमें राम लगता है। आला हजरत ने कभी इन 2 शहरों के नाम अपनी ज़बान से नहीं लिए। आज लोग आला हजरत की मुखालिफत करते हैं, कहते वो तो मौलाना थे। अरे मैं कहता हूँ आला हजरत मौलाना नहीं बल्कि मौलाना के रूप में आप अल्लाह के वली थे। आपने अल्लाह के वली ही नहीं बल्कि लोगों को अल्लाह का वली बनाया। अगर मैं आला हजरत की सीरत बयान
بیان کروں تب بھی بہت ہی وقت گزر جائے گا، لیکن ان گنڈے تعویذ والوں کے ذریعے سے ان کے تعلق سے صرف تھوڑا سا بیان سن لیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رام کو تشریف لے کر کے جا رہے تھے، آپ رام کو تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ میں آپ کا خادم تھا۔ لوگ ایک شخص نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے پوچھ لیجیے۔ پھر اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے پوچھ لیجیے۔ پھر اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے پوچھ لیجیے۔ وہ خادم جواب دیتا ہے حضور رام کو تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ جب رام پور کے جنکشن پہ اترے جا کر کے آپ اس شخص کہنے لگا آپ کا خادم حضور آپ نے اس شہر کا نام اپنی زبان پہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں دو شہروں کے نام کبھی اپنی زبان پہ نہیں دیتا ہوں، ایک رامپور اور ایک سیتاپور۔ اعلیٰ حضرت جب وہاں پہنچنے کے آپ کو اچھی طریقے سے دکھایا گیا، آپ اپنے حجرے کے اندر جاتے ہیں، ایک شخص آیا ہانڈی میں شربت لے کے، بولو سبحان اللہ، ہانڈی میں شربت لے کے آیا، حضور اس کو قبول کر لیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کوئی کام؟ بولا کوئی کام نہیں۔ پھر پوچھا کوئی کام؟ کوئی کام نہیں۔ پھر پوچھا کوئی کام؟ فرمایا کوئی کام نہیں۔ ہانڈی والا شربت لیا، حجرے میں رکھ دیا۔ پھر وہ شخص تھوڑی دیر بیٹھا، پھر کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور ایک تعویذ دے دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب لکھی ہے شمع شبستان رضا، تعویذوں کے تعلق سے، تعویذ غلط نہیں ہے، تعویذ ناجائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھہر جائیے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک تعویذ لکھا، اپنے ہاتھ پہ تھاما، فرمایا وہ ہانڈی والا شربت لے کے آؤ۔ وہ شربت منگایا اور کہا یہ شربت بھی لے کے جاؤ، یہ تعویذ بھی لے کے جاؤ۔ امام احمد رضا نے اس لیے دین اسلام کو نہیں سیکھا ہے کہ ایک ہانڈی کے شربت کی وجہ سے اس دین اسلام کا سودا کر لے، ایک ہانڈی کی شربت کی وجہ سے اس دین اسلام کو بیچ دے، اس تعویذ کو بیچ دے۔ تو میرے بھائیو جب تک کہ وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ اگر وہ اس چیز کو دکان پر آ کے ڈھونڈے، اس چیز سے پیسہ پیدا کرنا ہے۔ آپ سنے میں جو عرض کر رہا تھا، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ارشاد فرماتا ہے شخص حضور میرے گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، آپ نے فرمایا خود جاؤ نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وہ شخص اپنے گھر پہ آیا، خود نماز پڑھنے لگا، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، پورا گھر نمازی ہو گیا، خود نماز پڑھنے لگا، لیکن پھر بھی خیر و برکت نہیں تھی۔ تو بڑا چکر میں پڑ گیا، یار حضور نے تو فرمایا تھا، غوث نے تو فرمایا تھا نماز پڑھو جا کر کے خیر و برکت ہونے لگے گی، اب تو پورا گھر نماز پڑھتا پھر بھی خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ پھر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرنے لگا حضور آج تو پورا گھر نمازی ہو چکا ہے، آپ کو پورا گھر شریعت مطہرہ کی قوانینوں پر عمل کر رہا ہے، لیکن پھر بھی گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اپنے بین دروازے کو جو پردہ ڈال دو جا کر کے، اپنے بین گیٹ پہ پردہ ڈال دو جا کر کے۔ اب وہ شخص لوٹتا ہوا آیا، اپنے بین دروازے پہ پردہ ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد ایک ہفتہ گزرا، کچھ ٹائم گزرا، اس کے گھر کے اندر خیر و برکت ہونے لگی، بولو سبحان اللہ۔ اس کے گھر کے اندر جب خیر و برکت ہونے لگی، پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرنے لگا حضور آپ نے فرمایا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی، گھر والوں کو نماز کا حکم دیا، لیکن خیر و برکت نہیں ہوئی ہے، آخر یہ پردے کی وجہ کیا ہے؟ جو پردے کی وجہ سے خیر و برکت ہونے لگی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جو تیرا دروازہ ہے وہ مین راستے کے اوپر ہے، اس دروازے سے ایک بے نمازی گزرتا ہے، اور بے نمازی کی نحوست تیرے گھر کے اندر پڑ جاتی ہے، اسی لیے تیرے گھر کے اندر خیر و برکت ہے۔ اب آپ دل کے اندر فیصلہ کریں، اپنے دل میں سوچیں، ہمارے اوپر نہ فیصلہ کریں، اپنے دل میں کچھ سوچیں، اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائیے، اللہ نے دماغ عطا فرمایا ہے۔ اب اگر جس گھر میں بے نمازی کی نظر پڑ جائے جب تو خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، اور جس گھر میں اگر بے نمازی ہی رہتا ہو، جس گھر میں اگر جھوٹا رہتا ہو، جنبی رہتا ہو، ناپاک رہتا ہو، تو اس گھر کے اندر خیر و برکت خیر و برکت بڑے بڑے تعویذوں کے مولانا کے پیچھے حضرت تعویذ دے دیجئے، حضرت تعویذ دے دیجئے، آپ بھی اپنے مقام کو بھول بیٹھے گئے۔ اگر واقعی آپ کے اوپر کوئی دقت ہے سورہ یاسین شریف پڑھیں، سورہ رحمان شریف پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، یہ صوفیوں کا وظیفہ ہے کہ سورہ ملک ہر مہینے، سورہ ملک میں کتنی آیتیں؟ 30 آیتیں مکمل، آپ چاہیے لے جائے گا 30 آیتیں، اور صوفیوں کا یہ وظیفہ ہے۔ صوفی حضرات جب مہینے کا چاند نکلا کرتا تھا تو سورہ ملک کو پڑھا کرتے تھے، ہر آیت ہر دن کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری آخری خواہش ہے، میری آخری تمنا ہے، میری یہ حسرت ہے۔ کون فرماتا؟ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ حسرت ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر سورہ ملک ہونا چاہیے، ہر امتی کے سینے کے اندر سورہ ملک ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو میرے نبی فرماتے ہیں اب اس میں 30 آیتیں ہیں، اگر آپ روزانہ ایک ایک آیت کو یاد کریں جب بھی ایک مہینے میں یاد ہو جائے گی، آپ بنا دیکھیں تو دیکھ دیکھ یاد کر لیں، جب مہینے کا چاند نظر آئے تو سورہ ملک کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ آسمان بھی زمین پہ گر پڑے
لیکن پھر بھی تمہارا بال ٹیڑھا نہیں ہو سکتا ہے. یہ سورہ ملک کی برکت ہے. لیکن ہم تو اپنے طریقے کو بھول چکے ہیں, اپنے قوانینوں کو بھول چکے ہیں, اسی لیے ہر موڑ پہ ذلیل ہوتے ہوئے, اسی لیے ہر موڑ پہ رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہ ہمارا اسلامی لباس ہے, نہ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے, ہماری مسجدیں ویران ہیں, ہمارے ائمہ ناراض رہتے ہوئے, ہم ان کو خوش نہیں رکھتے ہوئے, یہی بچے ہوئے. مسلمانوں اسی لیے تم ذلیل ہوتے ہو, اسی لیے تم رسوا ہوتے ہو کہ اپنے کردار کو بھول کے بیٹھے ہو, اپنے اسلاف کو بھول کے بیٹھے ہو, اپنے معاشرے کو بھول کے بیٹھے ہو. اسی لیے تم ذلیل ہوتے ہو, اسی لیے تم رسوا ہوتے ہو. ورنہ شاعر کہتا ہے آج بھی اگر ہو ابراہیم سلیمہ پیدا, آج کر سکتی نہیں انداز غلسہ پیدا. مسلمانوں میرے ایمان سے کمزور ہو چکے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا ہر پروڈکٹ والا, ہر کمپنی والا اپنے پروڈکٹ کی تعریف کرتا ہے, ہر مذہب والا اپنی تعریف کرتا ہے. کوئی تو پگڑی باندھ کے کرتا ہے, کوئی سلوک پہن کے کرتا ہے, لیکن یہ مسلمان کوئی تعریف نہیں کرتا ہے, کوئی پہچان نہیں کرتا ہے. اگر کوئی دیکھ لے تو مسلمان ہی نہیں معلوم چلتا ہے, مسلمان ہی نہیں معلوم چلتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کے یہاں ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک انجمن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں کو درس دے رہے تھے, لوگوں کو بتا رہے تھے. آپ کو کچھ حاجت ہوئی اور حاجت پوری کرنے کے لیے آپ کو دیکھے جانا شروع کرتے گئے. آپ راستے میں پہنچتے گئے اور پہنچنے کے بعد آپ پھر واپس جب آتے تو آپ کے چہرے پر جھریوں کے نشان آ جاتے ہیں, آپ کے چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے. اور کسی صحابی کی یہ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ نبی سے پوچھ لیا جائے یا رسول اللہ آپ نے حاجت کو مکمل نہیں فرمایا گیا, آپ واپس کیوں چلے آئیں گے؟ اللہ اکبر مسلمانوں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا حبیبی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان, آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں آپ نے اپنی حاجت کو کیوں نہیں پورا فرمایا گیا, آپ واپس کیوں چلے آئے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عمر جب میں راستے میں جا رہا تھا تو ایک بغیر داڑھی والے کے چہرے پہ میری نظر پڑ گئی, اسی لیے میں واپس چلا آیا, میں نے اپنی حاجت کو نہیں پورا کیا گیا. آپ سوچیں, دل میں فیصلہ کریں, اگر دنیا پر نبی جس سے اپنا چہرہ پھیر لے تو مرنے کے بعد کیا نبی اس کی تشریف لے کر آئے؟ جب دنیا پر چہرہ پھیر لے بھائیو, دنیا پر تو مرنے کے بعد اس کی قبر کے اندر نبی کیسے تشریف لے کر آئیں گے, کیسے تشریف لے کر آئیں گے؟ کوئی ایسا نوجوان جو کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ میں غوث اعظم کے نام پر داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, وہاں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. ہے میرا کوئی نوجوان, ہے میرا کوئی بزرگ جو کھڑا ہو جائے, میرے بھائی شادی شدہ لوگ ہو چکے, بچے دار ہو چکے ہیں, آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں اور آپ کی بچیاں جوان ہو رہی ہیں, ان کی شادی بھی ہو رہی ہے, آپ کو کوئی داڑھی والا دیکھے گا تو کہے گا یہ شخص داڑھی والے ہیں, یہ بڑے بڑے ہیں, یہ بڑے بڑے قدی ہیں. اگر کوئی انسان داڑھی والا ہوتا ہے کچھ غلط کام کرنے سے نہیں جایا کرتا, سوچتا میرے چہرے پہ تو داڑھی ہے, سوچا کرتا ہے کوئی ایسا نوجوان میرا, ہے کوئی ایسا جو کھڑا ہو جائے جذبہ جس کے اندر ہو, باقی جو حسینی جذبہ رکھتا ہے, غوث کا جذبہ رکھتا ہے. میں بھی جانوں گا کہ باقی عنایت پور کے اندر جب میں ابھی میں پرسوں کے پروگرام میں گیا تھا مرزا کلان پور وہی کی طرف, جدھر مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا غوث اعلیٰ حضرت زندہ باد, آزم ہندوستان زندہ باد, نعرہ تکبیر. ہم آپ کو یہ تحفے میں تولیہ آتا ہے. کیا بات ہے, ہے کوئی ان کا ساتھی اور کھڑا ہو جائے, سب کچھ اور بھی عطا کر دوں گا انشاءاللہ. ہے کوئی ایسا نوجوان جو کھڑا ہو جائے, میرے دل کی آرزو ان علماء کو گواہ بنا کے, اس ممبر کو گواہ بنا کے, ہے کوئی ایسا نوجوان ان کا ساتھ دے دے, کوئی نوجوان ہو جائے ایسا کھڑا ہو جائے, پھر میں اپنی گفتگو کو اور انداز سے انشاءاللہ بیان کروں گا. اتنی محبت سے آپ سے نہیں, انشاءاللہ اپنی محبت سے بیان کروں گا انشاءاللہ. ہے کوئی میرا نوجوان کھڑا ہو جائے, کوئی نہیں کھڑا ہو رہا, کوئی ہو جائے کھڑا یار, ماشاءاللہ کا ساتھی بن جائے گا یار. یہ فضل کے ساتھ کہیں میں نے دو لوگوں نے رکھائی تھی اور پھر اللہ کے فرماتے المرء اور محبت, دنیا جس سے محبت کرتا ہے میدان محشر میں اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے, اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے. میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہوئے بزرگ ہونے والے ہیں, سوچے تو آپ اگر دنیا پر نبی سے چہرہ پھیر لے تو کہنے کی بات کیا ذوالفقار بھائی نا, ذوالفقار بھائی کی داڑھی ہے نا, لیکن آپ اس کو مکمل کریں, اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی. وعدہ کریں مکمل کریں گے انشاءاللہ.
چلو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ ترقی اور کوئی اگر نوجوان ہو جس کے دل کے اندر جذبہ ہے غوث اعظم کی محبت میں تو کھڑا ہو جائے۔ واقعی آپ یہ مت سوچے کہ ہم دنیا کے لیے لگا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچے اللہ اس کے رسول کی محبت میں لگا رہے ہیں۔ آج پتہ یہ چلتا ہے ہم دنیا دار کا نعرہ لگاتے ہیں، دنیا دار کی محبت میں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے نبی کی محبت میں اپنے چہرے پہ داڑھی رکھائی ہے، غوث اعظم کی محبت میں اپنے چہرے پہ داڑھی رکھائی ہے، تو واقعی میرا یقین یہ کہتا ہے وہ روز قیامت کریم جو ہے وہ تمہاری شفاعت کو بخشش فرمائیں گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر جو کوئی قادری ہے، جو کوئی میرا مرید ہے، اگر جو مرید ہوتا ہے سب سے پہلے پیر کرواتا ہے کہ میں نے کو اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کہتا نہیں کہتا کوئی بھی سلسلے کا ہو، سب سے پہلے یہی کہتا میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوتا ہے جب تک کہ اسے موت نہیں آئے گی، جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اور میرا یقین یہ کہتا ہے ہمارے عرفان بھائی کو آج اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ بولو آمین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی حاضری نصیب عطا فرمائی، مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب عطا فرمائی، سرکار کی سلہری جانیوں کا بوسہ نصیب عطا فرمائی، مولا سب کو نصیب عطا فرمائی، اور ہمارے کوئی بھائی کھڑے ہو جائیں ان کے لیے میں دعا کروں گا اللہ ان کو بھی عطا فرمائی۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں بعض اللہ کے بزرگ سے بڑھ کے مٹی میں مل چکے ہیں، وہ اپنے ناک کی مٹی بھی نہیں بھگا سکتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن فرمان رضا یہ بتانا چاہتا ہے، فرمان رضا آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے واقعی جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ ایسے عطا کرتے ہیں جو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ایک بڑا سیدھا سچا انسان سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور آپ مجھے اپنا خادم بنا لیجیے، حضور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا میں نے تمہیں قبول فرمایا ہے۔ بس سیدھا سچا انسان تھا، نہ بیچارہ کچھ پڑھا لکھا تھا، نہ کچھ جانا کرتا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا تم میرے بڑے دروازے کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہاں پر جو مہمان آتے ہیں ان مہمانوں کو وضو اور استنجے کے لیے پانی دے دو، سبحان اللہ، وضو اور استنجے کے لیے پانی دے دیا کرو۔ اب وہ نوجوان جو ہے میں دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، وہاں جو مسافر آتے ہیں ان لوگوں کو وضو اور استنجے کے لیے پانی دینا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 40 سال اس نوجوان نے سرکار غوث اعظم کے دربار میں لوگوں کو وضو استنجے کے لیے پانی دیا ہے۔ 1-2 سال نہیں 40 سال۔ بڑا سیدھا سچا تھا انسان، بڑا کچھ جانا نہیں کرتا تھا، بس محبت کرتا تھا غوث اعظم سے۔ لیکن ایک نہ ایک انسان کے دل کے اندر خیال تو آ ہی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی یہ بتا دے یا فرمان رضا بڑی تمہاری برائی کرتا رہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں بڑا کچھ کہتا ہے، نہ تمہیں کچھ دیتا ہے، نہ تم سے کبھی گفتگو کرتا ہے، نہ کبھی اپنے پاس بلاتا ہے، بس کرو چھوڑ دو پہ بس کرو، تو پتہ یہ چلا آپ دل کے اندر یہ خیال آئے گا یار میں تو بڑی محبت کرتا ہوں، میں تو بڑا لگاؤ رکھتا ہوں، لیکن یہ مجھ سے کیوں نہیں محبت کرتے۔ 40 سال لوگوں کو وضو اور استنجے کے لیے پانی دیتے ہیں۔ بولو یا سبحان اللہ، بولو یا رسول اللہ۔ 40 سال جب لوگوں کو وضو اور استنجے کے لیے پانی دیتے رہے، ایک دن سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں 2 ابدال آ گئے۔ کون آ گئے؟ 2 ابدال آ گئے جن کے چہرے بڑے حسین تھے، جن کے چہرے بڑے نورانی تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ جب اسی نوجوان نے اسی بزرگ نے یہ دیکھا کہ ان کے چہرے بڑے لاجواب ہیں، ان کے چہرے بڑے نورانی ہیں، اس کے دل کے اندر خیال یہ آیا مجھے 40 سال ہو چکے ہیں، غوث اعظم نے کچھ بھی نہیں عطا کیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ملا ہے، لیکن اس میں بھی ایک راز کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ایک کام حکمت ہوا کرتا ہے۔ آپ کو بزرگ سوچنے لگے ہو سکتا ہے کہ میں ان بزرگوں کے ساتھ چلا جاؤں، میں یہاں کی ڈیوٹی ختم کر دوں۔ اب وہ بزرگ جو تھے انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو ختم کیا اور ان ابدالوں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے آپ مجھے اپنے ساتھ لیے چلے۔ میرے بھائی بات مت کرے میری طرف توجہ دے، میری طرف دیکھیں آپ۔ اب وہ بزرگ کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگے آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ وہ کہنے لگے چلیں گے آپ کے ساتھ میں آپ کو لے کے چلیں گے۔ حالانکہ انہوں نے بھی کچھ پوچھا نہیں کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کا نام کیا ہے، کہہ دیا چلو میرے ساتھ۔ جب وہ راستے میں پہنچنے گئے تو کہنے لگے مجھے بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو ابدال کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے میں ابدال لوگ ہوں، 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھاتا ہوں، وہ بھی چھوٹی سی روٹی کھاتا ہوں اور 1 منٹ والا سالن کھاتا ہوں، باقی کچھ نہیں کھاتا۔ 24 گھنٹے میں صرف ایک بار پیتا ہوں، ایک بار کھاتا ہوں، 24 گھنٹے کے بعد کھانا ملے گا، اس سے پہلے آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔ وہ کہنے لگے یار میں تو غوث اعظم کے لنگر میں رہتا تھا، میں تو غوث اعظم کے یہاں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا،
وہاں پر کھانا کھایا کرتا تھا، وہ غوث اعظم کا لنگر ہے۔ آج جو لوگ بغداد شریف جا چکے ہیں، جو لوگ جائیں گے وہ لوگ وہاں پہ دیکھیں گے، وہاں پر شعر لکھا ہوا ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کے دیکھا، جو مزہ کھانا کھلانے میں ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے، جو مزہ کھانا کھلانے میں ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں تو بڑا لذیذ کھانا کھایا کرتا تھا، بڑا اچھا کھانا کھایا کرتا تھا، آج کہاں آ چکا ہوں۔ پھر بھی آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب 24 گھنٹے گزرے، بھوک کی شدت اور زیادہ بڑی، کہنے لگے اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ایک ابدال نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، مولا مجھے کھانا عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کٹورے بھیجے اور 3 روٹیاں بھیجی، بولو سبحان اللہ۔ 3 کٹورے بھیجے، 3 روٹیاں بھیجی، تینوں لوگوں نے بانٹ کے کھا لی۔ کھانا بڑا لذیذ تھا، وہ بھی کھانا کوئی عام کھانا نہیں بلکہ جنتی کھانا تھا، بولو سبحان اللہ۔ جنتی کھانا تھا، بڑا لذیذ کھانا تھا۔ پھر جب دوسرے دن 24 گھنٹہ گزرتا گیا، پھر اور زیادہ بھوک کی شدت محسوس ہوئی، کیونکہ کھانا اتنا اچھا تھا، اس کھانے کی خواہش ہے کہ جلدی مجھے کھانا مل جائے۔ پھر 24 گھنٹہ ہوا، پھر کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ پھر دوسرے ابدال نے مصلی کو بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، مولا مجھے کھانا عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کٹورے بھیجے، 3 روٹیاں بھیجی۔ پھر تیسرا دن آتا ہے، پھر بھوک کی شدت محسوس ہوئی۔ اب تو انہوں نے سوچ لیا کہ 24 گھنٹے کے بعد ہی کھانا ملے گا، پھر 24 گھنٹے ہوئے، پھر کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اب وہ ابدال کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم، ہمارے یہاں پر یہ معمول ہے جس کی باری آتی کہیں نماز پڑھتا ہے کہیں کھانا بناتا ہے، اب تمہاری باری ہے، تم مصلی بچھاؤ، تم کھانا بناؤ۔ وہ کہنے لگے میں تو کچھ پڑھا بھی نہیں، میں تو کچھ جانتا بھی نہیں، صرف غوث اعظم کے یہاں لوگوں کو غسل کرنے کے لیے پانی دیتا تھا، باقی تو مجھے کچھ نہیں پتا ہے، میں کیسے نماز پڑھوں، میں کیسے دعا مانگوں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں پردہ کیا نہیں کرتا، جنگل کے اندر مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا میں کچھ جانتا نہیں ہوں، مولا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، لیکن بھوک لگی ہے کھانا دے دے، مولا کھانا دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 کٹورے بھیجے، 6 روٹیاں بھیجی، بولو سبحان اللہ۔ 3 کٹورے نہیں آئے، 3 روٹیاں نہیں آئی، بلکہ 6 کٹورے آئے اور 6 روٹیاں آئی۔ اب ابدال سوچنے لگے ارے یار ابھی تک میں جب دعا مانگا کرتا تھا تو یہ وعدہ کرتا تھا کہ مولا مجھے کھانا عطا فرما دے، اللہ 3 کٹورے بھیج دیتا تھا، 3 روٹیاں، لیکن آج یہاں پر 6 کٹورے آئے گئے، 6 روٹیاں آئی گئے۔ وہ بزرگ پوچھتے ہیں جب تم دعا مانگا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وہ ابدال کہنے لگے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عریضہ پیش کرتا تھا اور یہ کہتا تھا اے پروردگار عالم، عبد القادر کے لنگر کھانے میں جو بزرگ بیٹھے ہوئے گئے، جو لوگوں کو وضو اور استنجے کے لیے پانی دیتے گئے، مولا ان کے صدقے میں مجھے کھانا عطا فرما۔ جو وضو اور استنجے کے لیے پانی دیتے گئے ان کے صدقے میں کھانا عطا فرما دے۔ اب وہ جلال میں آتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ لوگ میرا پسینہ بنا کر کے کھانا کھا رہے ہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں لگا، میں تو یہ سوچ رہا تھا۔ تو آپ سوچیں تو ذرا وہ میرے غوث اعظم کا دربار ہے، وہ میرے غوث اعظم کا دربار ہے جو وہاں پر لوگ جانتے بھی نہیں ہے۔